اچھا عادل صاحب، ہم خرگوش کی فارمنگ کرنا چاہ رہے ہیں، ریبٹ فارمنگ ہم نے کر لی ہے، اسٹارٹ ہو گیا ہے. تو جیسے تمام جانور ہیں، انسان بھی ہیں، جیسے جانوروں کی بھی ویکسینیشنز ہوتی ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، تو ریبٹس کو بھی کوئی بیماریاں لگتی ہیں؟ ان کی بھی کوئی ویکسینیشن ہے ان کو؟ اور کون کون سی بیماریاں لگتی ہیں اور اس پہ ہم ان کو کون کون سی میڈیسنز دے سکتے ہیں، مطلب اگر ہم فوراً دینا چاہیں تو ڈاکٹر سے پہلے؟ جی کسی بھی نئے بندے کے لیے جو یہ کاروبار شروع کرتا ہے، ایک بہترین مطلب بیسک معلومات کے طور پہ یہ اس کو لازمی یہ معلومات چاہیے. اس میں گو کے ریبٹ میں بیماریاں پائی جاتی ہیں، لیکن ان میں آج تک کبھی ایسی بیماری سامنے نہیں آئی جو فارم کے فارم اجاڑ سکے، یعنی کوئی بھی وائرل ڈیزیز اس میں نہیں پایا جاتا. اچھا، یہ بڑی پتہ کی بات ہے. ہاں، ان میں جو بھی بیماریاں ہیں وہ ایسی ہیں کہ بار بار ریبٹ جو ہے وہ آپ کو علامتیں دے رہا ہوتا ہے، وہ باقاعدہ باڈی رسپانس اس کا ایسا ہوتا ہے، باڈی بیہیویئر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے ہیلپ آؤٹ کرو یا کوئی پرابلم ہے. نارملی اگر ہر چیز کو پرفیکٹ رکھا جائے، ہوادار ماحول ہو، خوراک اچھی ہو، ہر چیز ٹھیک ہو، بیلنس ڈائٹ ہو، تو کبھی بھی ریبٹ آسانی سے بیمار نہیں ہوتا. اور اگر بیمار ہو جائے تو اس کے وہ مطلب مختلف میڈیسنز ہوتی ہیں. بیمار کیسے ہوتا ہے؟ جو زیادہ عام پائی جانے والی بیماری ہے ان میں ایک خشکی نما بیماری ہے جس کو اسکیبیز بولتے ہیں. اچھا، یعنی اٹس ٹائپ آف پیراسائٹس، چھوٹے چھوٹے پیراسائٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بیماری ان میں ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس کے لیے ہم پروفائلنگ میڈیسنز یوز کرتے ہیں، یعنی ایسی میڈیسنز جو کہ وقفے سے پھر دہرائی جاتی ہیں. یعنی کہ ہر 2-2.5 مہینے بعد ان کو ایک ٹیکہ لگایا جاتا ہے جو کہ اس فر کو پروٹیکٹ رکھتی ہے، اس میں کوئی بھی اسکیبیز وغیرہ وہ بڑھنے نہیں دیتی. اس سے دوسرے ریبٹس کو لگ سکتی ہے اسکیبیز وغیرہ؟ ہاں، یہ اگر کانٹیکٹ میں آئے تو پھر ہو سکتا ہے، کانٹیکٹ میں نہ آئے یا دور پڑے ہوں تو پھر نہیں آتا. اچھا. لیکن فارم پہ اس طرح کے پریکٹسز ہوتے ہیں کہ فارم کو ہر ہفتے 10 دن بعد ڈس انفیکٹ کیا جاتا ہے. اچھا. سیکنڈ نمبر پہ دوسری بیماری ان میں زیادہ تر ڈائریا، اسہال کا آنا، وہ لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے کہ ریبٹ کو کوئی ایسی خوراک کی چیز دے دینا جو کہ ریبٹ کے لیے موزوں نہیں ہے، یا ان کے برتنوں کی صفائی بر وقت نہ کروانا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پھر ڈیولپ ہوتی ہیں. یہ ریبٹ کس طرح کا جانور ہے؟ مطلب بہت سارے جانور گندگی میں بھی رہ لیتے ہیں، مجھے دیکھ کے لگتا ہے یہ بڑا خوبصورت پیارا کیوٹ سا ہے، صاف صفائی میں زیادہ رہتا ہے. یہ خرگوش کی لائف کو اگر میں ایکسپلین کروں تو یہ 3 کام ہی کر رہا ہوتا ہے، پوری لائف میں 3 کام کرتا ہے. کھاتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، اور اپنی صفائی کر رہا ہوتا ہے، گرومنگ کر رہا ہوتا ہے، خود کو صاف کر رہا ہوتا ہے. پیارا بھی تو ہوتا ہے نا. ایسے ہی. اچھا، مطلب یہ زیادہ صفائی پسند ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ بہت ساری نہیں، لیکن جو ان کو بیسکلی لگتی ہیں وہ زیادہ تر گندگی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، ہے نا. اگر ایسا ماحول آپ فراہم کریں جو ریبٹ کے لیے ہے ہی نہیں تو ظاہر ریبٹ وہاں پہ سٹریس میں آئے گا. جب سٹریس میں آئے گا، ایسا کون سا ماحول ہے جو انہیں نہیں پسند؟ جیسے کہ بہت کلوزڈ انوائرمنٹ ہو، بند ماحول ہو، صفائی نہ ہو، بیڈ اسمیل ہو، وہاں پہ وینٹیلیشن نہیں ہے، صفائی کا انتظام نہیں ہے، پراپر جو ہے بر وقت جو ہے فلور کے نیچے جو صفائی کرنی ہوتی ہے وہ نہیں ہے، برتن ایکوپمنٹ جو پانی کے برتن ہو گئے یا پھر جو خوراک کے برتن ہیں تو ان کو وقت کے ساتھ ساتھ لازمی آپ نے صاف رکھنا ہے. ایک اسکیبیز بتایا، ایک آپ نے ان کے اسہال بتایا، اور کون سی؟ اور اس کے علاوہ ان میں زکام کی بیماری آتی ہے. اچھا. اور زکام کی بیماری بھی ایسی ہے کہ اگر آپ جتنا اچھا ماحول ہوگا تو یہ چیزیں کم سے کم ہوں گی. لیکن یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ اس سے اگر آپ تھوڑا بہت آپ کے پاس نالج ہو اور آپ بر وقت دوائی دے دیں تو ریبٹ آسانی سے ٹھیک ہو. دوائی کون سی چلے گی؟ جیسے اسکیبیز کی بیماری میں ہم آئیورمیکٹین ایک انجیکشن ہے اس کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں ایک اینٹی فنگل کریم آتا ہے جیسے کہ پرمیترین فارمولیشن ہے اس کی، جیسے کہ لوٹریکس یا اسکیپ فری وغیرہ، یہ ہیومن گریڈ والی میڈیسن ساری، وہ استعمال کر کے تو آپ ان کو واپس ریکور کر سکتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ ڈائریا ہے. تو ڈائریا میں اگر تو اسہال ہو جائے، اس کو اس طرح لوز موشن ہو، تو اس میں آپ ہیومن سائڈ والی فلائجل میڈیسن بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے لیے جو جانوروں کی خاص ادویات ہوتی ہیں، اس میں سلفرڈیمڈین انجیکشن ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اینروفلوکسسین استعمال کر سکتے ہیں جو براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک ہے بیسیکلی.
اور فلو میں اور فلو کی بیماری ہو تو اس میں اینٹی بائیوٹک کا کورس، یہ چونکہ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے تو بیکٹیریل انفیکشن کے لیے لازمی پھر اینٹی بائیوٹک کا کورس کروایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو بیمار ریبٹ ہوتے ہیں ان کو تندرست ریبٹ سے ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں، پہلے علاج کرتے ہیں، ٹھیک ہو جائے تو پھر واپس باقی ریبٹ کے ساتھ. ان کی کوئی ویکسینیشن ہے؟ ان کی ویکسینیشن میں پروفائلنگ میڈیسنز ہوتی ہیں، جیسے کہ ہر 2-2.5 مہینے بعد ان کو دہرانا. جیسے ایک پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دیتے ہیں، بچوں کو دیتے ہیں پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دیتے ہیں، جیسے کہ ان کو سبزہ زیادہ استعمال کروایا جاتا ہے. سبزے میں ظاہر ہے کہ کیڑے مکوڑوں کے سپورز وغیرہ ہو سکتے ہیں، تو کیڑے مکوڑے بھی ڈیولپ ہو سکتے ہیں، تو اس سے بچاؤ کے لیے لازمی ہم ساتھ میں پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دیتے ہیں. اور کون سی دیتے ہیں ان کو؟ اس میں فینبینڈازول میڈیسن ہے. اچھا. اور یہ ان کو پیٹ کے کیڑے بھی ڈیولپ نہیں ہونے دیتی، اور ساتھ ساتھ میں ایک مہلک بیماری ہے ان میں، بہت کم ہے پاکستان میں لیکن اس سے بھی. کون سی بیماری؟ جس کو کہتے ہیں ای کونیکولائی. کونیکولائی، ہاں بیماری بھی بڑی انٹرسٹنگ. ای کونیکولائی، اچھا ٹھیک ہے. یہ کیا ہے، کس قسم کی بیماری ہے؟ ای اسٹینڈس فار انسیفیلیٹیزون، یہ ایک ٹائنی پیراسائٹ ہے. اچھا. اور یہ اگر تو جسم میں انٹر ہو جائے تو مختلف آرگنز پہ مختلف قسم کے جو ہے وہ ڈیمیج کر کے. یہ کیسے مطلب کیوں جاتی ہے، کس وجہ سے یہ اندر یہ اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا کے آلموسٹ 50-60% ریبٹس میں پہلے سے ایگزسٹ ہوتا ہے، پہلے سے موجود ہوتا ہے. لیکن اس کا نقصان کبھی بھی سامنے نہیں آتا انٹل کہ کسی آرگن پہ جا کے یہ پیراسائٹ اٹیک کرے اور وہ ریبٹ پہلے سے ہیلتھ وائز کمپرومائزڈ ہو، کمزور ہو. اس کی صحت، امیون سسٹم جس کا جتنا ویک ہوگا اتنا وہ بیماری اس پہ زیادہ اٹیک کرے گی. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیا کریں گے پھر؟ اس کے لیے جو فینبینڈازول میڈیسن ہے، اس سے پیٹ کے کیڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں اس بیماری کے اگینسٹ یہ امیون بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.